السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سورہ ہود کا خلاصہ اور اس میں جو اہم مضامین آئے تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ تو آج ہمارے پاس تقریباً 4 صورتیں ہیں۔ ایک ہے یوسف، دوسرا ہے رعد، ابراہیم، حجر اور نحل، 5 صورتیں تقریباً ہیں۔ تو اس میں اہم کیا مضامین ہیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قصے بیان فرمائے۔ ان قصوں کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں اور آپ کو صبر کی تاکید کرنا چاہتے ہیں، یہی مقصد ہے۔ لہٰذا ہر دعوت کا کام کرنے والا کوئی بھی دنیا میں ہے، جب وہ ان قصوں کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے استقامت مانگنا چاہیے۔ یہ سورہ یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ قرآن کا سب سے بہترین قصہ ہے۔ کیوں؟ آپ سمجھیے، دنیا میں کسی بھی کے سامنے، چاہے وہ بچہ ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے بھی سامنے اگر آپ سورہ یوسف پیش کریں گے نا، ضرور رو پڑے گا وہ۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ سورہ یوسف کا شان نزول کیا ہے، اس بارے میں 2 روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد، قرآن میں تو بہت آیتیں اتری ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر کچھ قصوں کو اتارے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف اتاری۔ اسی طریقے سے یہ مطالبہ کرنے والے کو جو ہے کفار و مشرکین بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ علامہ طبری رحمہ اللہ نے بتایا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھے۔ اصل میں کون جانتا ہے یوسف علیہ السلام؟ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک کا نام اسماعیل، دوسرے کا نام اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کے پڑ پوتے ایسے ہوتے ہی نا، حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں خوبصورتی کے 2 حصے بنائے، آدھی خوبصورتی پوری دنیا کو دی اور آدھی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف اور ان کی ماں کو دے دی۔ عموماً کیا ہوتا ہے، انسان ذرا ہینڈسم رہتا تو ذرا تکبر کرتا، اس کے اخلاق اچھے ہوتے نہیں، اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال کر کے پیسے کماتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خوبصورتی دے کر بتاتا ہے، دیکھو یوسف کو خوبصورتی ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ رتی برابر بھی فخر نہیں، انہوں نے اپنی جوانی کا غلط استعمال نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو ہے خوبصورت بھی دیا تھا، لہٰذا یہ بہت بڑا اہم پیغام ہے۔ یہاں ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اگر اتنے خوبصورت ہیں تو اللہ کے نبی خوبصورت یا حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت؟ تو علماء یہی بتاتے ہیں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی تو ایسے خوبصورت تھے، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے تھے یا تلوار کی طرح چمکتے تھے؟ تو براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کی طرح چمکتے تھے، ماشاءاللہ آپ کا تو اتنا بہترین چہرہ، ویسا چہرہ دنیا نے اب تک دیکھا بھی نہیں اور قیامت تک دیکھے بھی نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، ایک دن حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک چاندنی رات تھی، ایک طرف میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھتا، میں ذرا کنفیوز ہو گیا، آیا یہ 14ویں رات کا چاند خوبصورت ہے یا نبی کا چہرہ انور خوبصورت ہے؟ آخر میں مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے۔ ہوتا کیا ہے، اگر باپ دوسرے بھائی بہن کے سامنے ایک کو ذرا زیادہ چاہا تو بچے بول لیتے کیا کہ ابا اسے زیادہ چاہ رہے ہیں بھائی، یہاں ویسے ہی ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خوبصورت بیٹے کو زیادہ چاہنے لگے تو دوسرے جو 11 بھائی تھے، 10 بھائی تھے، انہوں نے دیکھ کر کیا کہا، ان کو راستے سے ہٹانا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، آپ کے سامنے بتائیں گے،
حضرت یوسف کی زندگی کئی اسٹیجز سے ہو کر گزرتی ہے۔ سب سے پہلے کنویں کی زندگی، لے جا کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ کون؟ حضرت یوسف کے 11 بھائی۔ وہ 11 بھائی جا کے جب ڈال دیتے ہیں تو مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہاں سے یہ قافلہ گزرتا ہے، وہ پانی لینے کے لیے اس میں جو ہے ڈول ڈالتا ہے، اس میں خوبصورت بچہ نکل کر آتا ہے۔ اس کے بعد ان کے زندگی کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مصر کے بازار میں بیچے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے نبیوں کو آزماتا ہے۔ کنویں کی زندگی، مصر کے بازار میں بیچے گئے، اس کے بعد بادشاہ کے گھر میں آزمائش کی زندگی، جب بیچے گئے مصر کا بادشاہ خرید لیا، کن کو؟ یوسف علیہ السلام کو۔ اس کے بعد ہوا کیا، جب خرید لیا تو وہ بادشاہ کی جو بیوی تھی نا، انہیں اپنے شوہر کو چھوڑ ڈال کے انہوں خوبصورت تھے بول کے اس پہ دل آ گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کیا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک دن تیار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی ہے، اے یوسف میں تیار ہوں زنا کرنے کے واسطے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ایسے تھے ایک دم نوجوان، نوجوانی کی دہلیز پر، شادی کی ضرورت، خواہش بھی پوری کرنا ہے، ایسے وقت میں وہ بھی کون، عام عورت نہیں، کون، بادشاہ کی بیوی، ان تمام اسباب کے باوجود آ کر کہتی ہے میں تیار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً کیا کرتے ہیں، معاذ اللہ بول کر دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ انہیں کیا کرتی ہے، پیچھے سے پکڑ کے کھینچتی ہے، وہ شرٹ پھٹ جاتی۔ اب بولتے اردو میں چور کی بمڑی سب سے پہلے، اب جا کے بیوی شرٹ پھٹتے ہی جا کے بول ڈالی انہیں جو ہے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کری۔ انہیں بہت چالاک تھا، انہیں کیا بولا، دیکھیں گے شرٹ پیچھے سے پھٹ کے ہے یا سامنے سے پھٹ کے ہے، اگر پیچھے سے پھٹی تو تم ظالم، اگر سامنے سے پھٹے تم ظالم۔ دیکھا گیا تو شرٹ پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کی فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جیل جانا بھی پسند کیا۔ سب سے پہلے کنویں میں گئے، مصر کے بازار میں گئے، بادشاہ کے گھر میں آزمائے گئے، جیل میں گئے۔ اب جیل میں گئے تو ہوتا کیا، انسان اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رونے لگتا۔ اللہ اکبر! کتنے دنوں سے اپنے باپ سے دور ہیں، دیکھو بیٹے نے کتنی قربانی دی ماشاءاللہ۔ جب جیل میں گئے، وہاں گئے تو ماشاءاللہ وہاں جا کر توحید کا کام کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی دیکھتے ہیں جامعہ دارالسلام عمر آباد کی ماشاءاللہ ایک دعوتی ٹیم ہے، یہ ہر جگہ جا کر کام کرتی ہے، کوئی جگہ نہیں چھوڑتی، جیلوں میں بھی جاتی، سب جاتی۔ اور اللہ جزائے خیر دے جمعیت علماء ہند کو، یہ لوگ تو جیلوں میں سڑے ہوئے مسلمانوں کو نکالنے یا اسی طریقے سے وہاں رہنے والے لوگوں کو روزہ افطار کرانے کے لیے، تراویح پڑھانے کے لیے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی کوئی بھی مسلمان تاریخ یہ کام نہیں کر رہی ہے۔ اس طریقے سے اس کام کی ہمیں مکمل طور پر جو ہے کیا ہے، تعریف بھی کرنا چاہیے اور ان کے لیے جزائے خیر بولتے ہوئے دعا بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال جیل میں گئے، وہاں ایک عرصہ گزرا۔ اس کے بعد ہوا کیا، مصر کے بادشاہ بنے۔ دیکھو زندگی میں کیسے کیسے چاہتے ہیں، مصر کے بادشاہ بنے۔ مصر کے بادشاہ بنے تو بادشاہ بننے سے پہلے وہ خواب کی تعبیر کا ایک واقعہ بھی پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم بھی دیا تھا۔ یہ بات بھی سن لیں، خواب 3 طرح کا ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں فرمایا، یہ خواب وہ ہوتا ہے انسان جو دن بھر سوچتا ہے وہ خواب میں آتا ہے۔ یہ خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے۔ یہ خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ خواب کے صحیح ہونے کے لیے 2 علامتیں علماء نے بتائیں۔ ایک یہ بتایا کہ خواب صبح کے وقت میں دیکھیں آپ، وہ خواب پورا یاد ہو اور خواب دیکھنے کے بعد آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں، ایک یہ۔ اور اسی طریقے سے خواب کی دوسری صفت بیان کرتے ہوئے کہا، صحیح خواب وہ ہے جو قیلولے کے وقت نظر آتا ہے۔ دوپہر میں تھک کر انسان جب سوتا ہے تو اس وقت جو خواب نظر آتا ہے وہ خواب صحیح ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، خواب کی تعبیر کے بارے میں ہمارے معاشرے میں ایک کتاب ملتی ہے، ابن سیرین رحمہ اللہ کی کتاب و تعبیر الرؤیا۔ اس بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ کتاب ابن سیرین کی طرف منسوب غلط ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اچھا خواب اگر آپ دیکھیں، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے علماء کے پاس جاؤ۔ اگر جھوٹا خواب دیکھیں تو اپنی بیوی کو بھی نہیں بولنا، اعوذ باللہ پڑھ کے تھوکنا، اگر اٹھ کر 2 رکعت وضو کر کے نماز پڑھ لے تو اچھا ہے۔ اس طریقے سے یہ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظر آتے ہیں، بلکہ آج بہت ہو رہا ہے، بعض لوگ تو بولتے ہیں مجھے خواب میں اللہ نظر آیا، مجھے خواب میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ ہمارے استاد ظہیر الدین عصری رحمانی ہمیشہ بولتے تھے، پتہ نہیں یہ بدعتیوں کے خواب میں رسول اللہ زیادہ آتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹے ہیں۔
لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آ سکتے، لیکن اس سے پہلے اللہ کی نبی کا حلیہ کیا وہ ہمیں جان کے رہنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِبِرْحَلٍ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم بتایا تھا، انہوں نے بادشاہ کی خواب کی تعبیر بتائی، اس کے بعد لمبا واقعہ ہوا۔ حضرت یوسف کی زندگی میں وہ اسٹیج بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ وہ کیا کرتے ہیں، مصر کے وزیر بن جاتے ہیں۔ یہاں علماء ایک بات بولتے ہیں، وہ کیا ہے، عہدہ مانگ سکتے کیا، مجھے امام بنا دلو، مجھے ذمہ دار بنا دلو، میں نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن سمرہ سے، اے عبد الرحمن عہدہ مت مانگو، اگر خود ملتا ہے تو اللہ مدد کرے گا، اگر پوچھ کر لو گے تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجیے۔ آپ نے منہ پر کہہ دیا اے ابو ذر تمہارے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ عہدہ مانگ سکتے۔ وہ حالت کیا ہے، کوئی بھی وہ کام کرنے نہیں ہے۔ اب مثلاً یہ مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے کہا گیا، کوئی بھی نہیں ہے، ایک حافظ قرآن ہے، انہیں اپنے خاموش بیٹھا ہے، انہیں بول سکتا میں پڑھاتا ہوں، تو اس طریقے سے کوئی بھی نہیں ہے، آپ اپنے اندر وہ صلاحیت پاتے ہیں، اس وقت اپنے آپ کے بارے میں بول سکتے ہیں کہ میں وہ کام کرتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت یوسف نے کہا میرے اندر خزانوں کی حفاظت اور میرے اندر علم بھی ہے ماشاءاللہ، میں مصر کا وزیر بن کر ماشاءاللہ ملک کی حالت کو اچھی کروں گا۔ بہرحال اس کے بعد وہ قحط سالی آئی، وہ بھائی آئے، لمبا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں ایک آخری وقت میں ایسا بھی آیا کہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ وہ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ کیا ہوا، جیسے ہی گم ہوئے تو کیا ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو بار بار یاد کرنے لگے۔ ہوا کیا، یاد کرتے کرتے روتے روتے آنکھیں پوری چلی گئی۔ اللہ اکبر، ایسے ہی ہوا تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ روتے روتے اندھے ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، ایسا تھا۔ تو کیا ہوا، وہ حضرت یوسف کے بارے میں جا کر بولے کہ تمہارے باپ ایسے بار بار جو ہے یاد کر رہے ہیں اور دیوانے ہو گئے، ایسے ہو رہا ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا یہ شرٹ لے جا کے میرے آنکھوں پر ڈال دو باپ کے۔ وہ لا کے شرٹ ڈالی گئی نا، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو یوسف کی خوشبو آتی۔ ایسے ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی وہ خوشبو لگایا تو زیادہ خوشبو لگا تو وہ آدمی یاد آتا۔ اگر ماں باپ کے کپڑے اگر سنگے تو بچوں کو ماں باپ یاد آتے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، یہ نفسیات ہے کہ کپڑوں میں بھی خوشبو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت رکھی ہے۔ لہٰذا جیسے ہی لا کے ڈالے ماشاءاللہ آن بینائی لوٹ آئی۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بن گئے۔ آدمی بڑا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے نا۔ اگر کوئی آدمی انجینئر بن گیا تو اگر اس کے امی ابا کم پڑھ کر لکھتے رہے تو کیا بولتا معلوم، کبھی تو انہوں میرے کام والے ہی استغفر اللہ، کئی کو بولا تو اس کی عزت گھٹ جائیں گی بول کے۔ یہاں دیکھو اتنے بڑے عہدے پر پہنچ جانے کے باوجود اپنے باپ کو بلا کر ماشاءاللہ بازو بٹھا لیا۔ کبھی کبھی کیسے ہوتا ہے، اگر بیٹا اونچا ہو گیا تو ماں باپ کو نیچے بٹھالتے، نہیں، ماں باپ کو عزت دو، دنیا میں عزت ملے گی۔ ان کو لا کے بازو بٹھا لیے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، وہ میں نے جو خواب دیکھا تھا نا، 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، ماں باپ پورے، یہ دیکھو وہی خواب کی تعبیر ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھی ماشاءاللہ معاف کر دیا اور کہنے لگے اے میرے بھائیو، تمہارے اور میرے درمیان میں لڑائی ڈالنے والا شیطان ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، بھائیوں کو شادی سے پہلے بھی جم کر مل کر رہنا چاہیے، شادی کے بعد بھی مل کر رہنا چاہیے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، وہ بھابیاں جو آتے ہیں نا انہیں بھائیوں کو توڑاتے سے نہیں کرنا چاہیے۔ بات یہ جو بھی عورت آتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ دیور کو جیٹ کو سب کو ملا کر رکھنے کی کوشش کرے۔ شیطان یہاں کے نعوذ باللہ ایسا کھیل کھیلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کی دعوت کے بعد کہا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ ومن اتبعنی۔ یوسف کا قصہ تھا یہ۔ آئیے سورہ رعد میں کیا مضامین آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ رات بولے تو بجلی، اس کا ایک معنی، رات کا ایک معنی فرشتے کا بھی آتا ہے۔ یہ بجلی چمک تو ہم کیا بولتے ہیں، یہ بادل آپس میں ٹکرا رہے ہیں بولتے ہیں، لیکن طبرانی کی ایک حدیث آتی ہے، یہودی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے ابو القاسم یہ بجلی کے بارے میں بتاتے کیا آپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجلی دیکھو یہ اصل میں کیا ہے، رعد یہ فرشتے کا نام ہے۔ اصل میں کیا ہے، ایک پالیتین کور میں پانی ڈال کے الٹا کرو،
تو کیا ہوتا؟ پورا نیچے گر جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے آپ، یہ زمین سے یہ آسمان کتنا گیپ ہے نہیں معلوم، ان کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو لٹکاتا ہے۔ وہ بادلوں کو لٹکاتا ہے نا، اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے، کس کے پاس؟ وہ فرشتے کے پاس۔ اب وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ وہ بادلوں کو کھینچتا ہے۔ کس کو؟ وہ بادلوں کو۔ وہ بادل آنے ذرا دیر کرتے تو انہیں کیا کرتا؟ زور سے مارتا اور چیختا، وہی بجلی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بتایا، جب بجلی آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ یسبح الرعد سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ اب یہ دیکھیے، ٹو ویلر پر جا رہے ہوں، بجلی چمکے تو کھڑے ہونا چاہیے، اور خصوصاً بجلی کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کسی درخت کے نیچے نہیں کھڑنا چاہیے۔ جب بجلی آتی ہے تو خطرناک انداز سے وہ حملہ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں توحید دلائل بتائے، آخرت کا انکار بتایا کیسے ہوتا ہے، فرشتوں کے کیا کام ہوتے ہیں بتایا، فرشتوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ آپ سوچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قدیر ہے، کن بولے تو چیز ہو جاتی ہے، پھر فرشتوں کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیے، اللہ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کمپنی کا ایک باس کیا کرتا ہے، پورے وہ کمپنی کے نظام کو چلانے کے فرشتوں کو رکھتا ہے، مطلب لیبرز کو رکھتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے، اور یہ فرشتے اللہ کی رحمت ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیکھو ہم ایسی مخلوق ہیں جو غلطی کرتے ہیں، ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانی مخلوق کو پیدا کر کے ہماری حفاظت فرمایا۔ اگر ہم فرشتوں کے پائے جانے پر اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر ایک آدمی ایک فرشتہ ہے، فرشتہ لگا ہوا ہے۔ ہمارے پاس بولتے ہیں، دیکھیے کرامن یہاں ہے، کاتبین یہاں ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ کرامن کاتبین کیا ہے؟ یہ نام نہیں، فرشتوں کی صفت ہے۔ ایسا بول سکتے نیکیاں لکھنے والا، برائیاں لکھنے والا، آپ کرامن کاتبین مت بولو۔ اور اس طریقے سے فرشتوں کی بات آتی ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں، دیکھو وہ مطلب روح نکالنے والے فرشتے کا نام اسرائیل بولتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ کیا بولتا؟ ملک الموت، قل یتوفاکم ملک الموت۔ اور اسی طریقے سے وہ جنت میں ایک فرشتہ ہے، اس کا نام رضوان ہے، علامہ سیوطی بولتے یہ بھی ثابت نہیں۔ لہٰذا جن فرشتوں کے نام قرآن اور صحیح حدیث میں ان کو ماننا، اس کے علاوہ دوسروں کو بات نہیں ماننا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کی مثال دی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو زور سے بارش ہے تو پورا مالک چل جاتا، لیکن آہستہ بارش پڑی تو کیا ہوتا؟ آہستہ آہستہ ماشاء اللہ جم کر رہتا ہے، زمین جس کرتی ہے۔ حق و باطل کی مثال ایسی ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے والے، جہنم میں جانے والے اعمال کا ذکر فرمایا۔ جہنم میں کون سے اعمال لے جاتے؟ جہنم میں وہ اعمال لے جاتے بندہ اللہ کا انکار کرتا، رشتہ داری توڑتا، اور اسی طریقے سے نبیوں کو جھٹلاتا۔ اور جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، رشتہ داری کو جوڑتا ہے، ایسے لوگ جنت میں جاتے ہیں۔ جنت کے سائے بھی بڑے لمبے ہیں۔ دیکھیے جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام طوبہ ہے، طوبہ نام رکھتے لڑکی کا، اصل میں وہ کیا ہے؟ جنت کے ایک درخت کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے بارے میں فرمایا 100 سال تک بھی اگر چلیں گے ماشاءاللہ اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں رسول، بات سنیے، ہر رسول کے لیے بیویاں بھی تھے، بچے بھی تھے، آدم سے شروع کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، مگر بیچ میں 2 نبیاں ایسے جن کی شادی نہیں ہوئی، ایک تو حضرت عیسیٰ، دوسرے یحییٰ۔ کیوں نہیں ہوئی؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں ان کے معیار کے مطابق لڑکی نہیں ملی۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں بتاتے ہیں ماشاءاللہ بڑے نیک تھے اور اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے والے، اسی لیے انہوں نے شادی نہیں کی۔ لہٰذا انبیاء علیہم الصلاۃ جو ہے کیا تھے؟ مطلب بشر تھے۔ آج کل لوگ بولتے ہیں نبی نور سے پیدا ہوئے۔ اگر نبی نور سے پیدا ہو کرتے تو فرشتوں کی طرح نبی کو 11 بیویاں بھی نہیں ہونا تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوتے آپ کو 4 بیٹیاں 3 بیٹے بھی نہیں ہوتے تھے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہر نبیوں کے لیے بھی یعنی بچے بھی تھے۔ لیکن یہاں ایک بات بھی ہے، لوط علیہ السلام کا جہاں تذکرہ آتا تھا وہاں بیٹیوں کا ذکر آتا ہے۔ یاد رکھیے وہ ان کی سگی بیٹیاں نہیں، جیسے ایک نبی اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے نا، اصل میں اس اعتبار سے اپنی قوم کی لڑکیوں کو بیٹی کہہ رہا ہے، آپ غلط مت سمجھ جائیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک نے یہ بتایا قیامت کے قریب میں اللہ
زمین کو سکیڑے گا۔ کیا مطلب ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں زمین کے سکیڑے جانے کا مطلب یہ ہے اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوگا، کفر کی زمین سمٹے گی، مگر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دنیا سے علماء ربانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کتنے علماء اس کرونا کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہوتا کیا ہے، ایک عام آدمی مرا تو ایک خاندان کا جو ہے ایک خاندان کی جو ہے کمی ہوتی ہے، مگر ایک عالم مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پورے امت کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے ایوب سختیانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب میں اہل السنہ والعلماء میں سے کسی کے ربانی عالم کا انتقال کی خبر سنتا ہوں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اپنے جسم کا ایک عضو کھو دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اور کئی باتیں ابراہیم میں آئی ہے۔ اللہ نے صورت ابراہیم میں کیا بیان فرمایا؟ اللہ نے یہ کہا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا تو ہر زمانے میں نبی کی زبان بھی الگ الگ تھی۔ حضرت ابراہیم کی زبان الگ، حضرت موسیٰ کی زبان الگ، لیکن ہمارے درمیان ایک مسئلہ آتا ہے، یہ خطبہ عربی میں دینا اردو میں دینا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بعض جگہ وہ عربی میں خطبہ ہوتا ہے، کیا ابھی سمجھ میں نہیں آتا، بیل کے سامنے خطبہ پڑھو اتر جاؤ، جمعہ کا اصل مقصد اس میں ایک۔ بعض جگہ تو ایسے ہوتا ہے وہ عربی خطبہ ممبر پر پڑھنا بولے تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ نیچے بیٹھ کے جیسے میں تقریر کرتا ہوں جمعہ کے دن تقریر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کیا کیا، ان کی زبان میں بھیجا، لہٰذا عربی زبان میں ہی خطبہ دینا کوئی ضروری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے عربی زبان تھی، بعد میں تو دنیا میں کتنی زبانیں آئی نہیں جانتے، لہٰذا جمعہ کے دن جو بھی بیان ہوگا ممبر پہ ہی ہوگا، اور یہاں جو زبان بولی جاتی ہے اس زبان میں بھی خطبہ ہو سکتا ہے، کناڈا میں، انگلش میں، تیلگو میں، ہر زبان میں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک اس صورت میں قرآن کے اتارنے کا مقصد بیان کیا، لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف نکالنا۔ نبیوں کے ساتھ قوموں نے کیا سلوک کیا، ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کیا تو ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے توحید کے دلائل دیے، اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی، لا الہ الا اللہ کی مثال کیسی معلوم؟ اللہ نے کہا اس بہترین درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں نیچے ہیں تو اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اتنا مضبوط ہے۔ اور کفر و شرک کی مثال بدترین درخت کی طرح ہے جس کو جڑ سے اکھیڑ دیا گیا ہو۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعائیں نقل کی۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیسے نبی تھے معلوم؟ سارے مومن بندوں کے لیے دعا کرے، اپنی بیوی کے لیے دعا کرے، بچوں کے لیے دعا کرے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان تمام کو دعاؤں کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے اساتذہ مشائخ کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ انسان جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کیا دعا کرنا۔ رمضان میں آپ پلاننگ کیجئے، کس دن کس کے لیے دعا کرنا، ہر دن ایک کے لیے وقف کر لو، آج میں اساتذہ کے لیے کرنا، آج میرے والدین مر گئے ان کے لیے کرنا، آپ چاچا کے لیے کرنا، نانی کے لیے کرنا۔ ایسا میں سمجھتا ہوں تقسیم کرنے سے ماشاءاللہ دعا کر سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، دعا کرنے انسان جب بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر غالب آ جاتے، رونے لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا پوچھنا۔ اگر بندہ شروع سے اگر پلاننگ کرے تو ماشاءاللہ بہت دعائیں کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اللہ نے یہی بتایا ظالموں کا کیا انجام ہوگا۔ سورہ ہجر میں کیا مضامین ہیں؟ اللہ نے اس صورت میں بتایا قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں قیامت کے قریب میں ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ قرآن کو اٹھا لے گا۔ اللہ اکبر! ذرا تصور کیجئے جب ایک ہی رات میں قرآن اٹھ جائے گا تو ہم کیا پڑھ پائیں گے؟ کچھ بھی نہیں پڑھ پائیں گے، حفاظ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کے بعد براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لہٰذا ان دنوں کے آنے سے پہلے قرآن کو کیا کرو، ذرا اس کی اہمیت جانو۔ جنتی صفات کیا ہوتے ہیں؟ جنت کی ایک صفات یہ ہے آدمی کو اپنا دل پاک رکھنا چاہیے۔ آج کل دیکھتے ہیں استاد شاگرد کے بارے میں، شاگرد استاد کے بارے میں، مدرسے کا مسجد کا امام ہے، مسجد کے ذمہ دار آپس میں دل میں خالی رکھ لیں، نہیں رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ دلوں میں رکھنا، پالنا
اور اس کے اوپر رونا، یہ سب عورت کی عادت ہے، مرد نہیں کرتا کام یہ۔ لہذا جنت میں جانے والے سے اللہ نے کیا بیان فرمائی، کہا جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سارے کینے کپٹ کو نکال دے گا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں دنیا میں آپ کسی بلڈ پہ کسی بینچ پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، آپ مٹن بریانی کھا رہے ہیں، سامنے والا کباب کھا رہا ہے، دیکھ کے بولتے کتنا کھا رہا انہیں۔ لہٰذا یہ ماحول جنت میں پیدا نہیں ہونا، اسی لیے کینہ کپٹ دشمنی پورا نکال کے اندر جانا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے جنت میں جانے والے لوگوں کے دل کیسے ہوں گے، پرندوں کی دلوں کی طرح ہوں گے۔ دنیا میں کوئی بھی پرندہ کسی دوسری پرندے کے لیے مطلب دشمنی نہیں پالتا۔ لہٰذا رمضان کا ایک پیغام، اپنے دلوں کو پاک رکھو، اگر کچھ بھی ہو گیا تو معاف کر دو، نکال دو اسے۔ وہ رکھ کے پالنا، بی پی آنا، شوگر آنا، وہ لمبے چیزیں ہیں، یہ ایسے بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے توحید کے دلائل، آدم کا قصہ، جہنم کے 7 دروازے، ابراہیم اور لوط کا ذکر، اللہ تبارک نے اس صورت کے آخری میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو بہت ستاتے ہیں تو آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور موت آنے تک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ہمارے پاس صوفیہ بھی ہیں، انہوں کیا بولتے ہیں دل کی نماز ہے، نماز پڑھتے نہیں، یہ کہ ایک انگلی میں 2 انگوٹھیاں، بڑے بڑے لمبے بال، پرانی گاڑی، نہاتے بھی نہیں، اجوان پیتے ہیں، عطر پیتے ہیں، گانجا مارتے ہیں، بولتے ہیں ولی ہوں میں، استغفر اللہ، انہیں ولی ہے، اسے کچھ بھی الحمدللہ میں لا الہ الا اللہ، کیا نماز پڑھو پھرتے رہتے، نہیں، دل کی نماز، دل میں نماز۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نماز پڑھو موت آنے تک، یقین کا معنی موت کا ہے، یقین کا معنی غلط کر کے لوگ نعوذ باللہ غلط ہو جاتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ بات بھی اسی کریں۔ انشاءاللہ 5 منٹ میں سورۃ النحل میں جو اہم مضامین ہیں، نحل کا معنی شہد کی مکھی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ سورت کا نام نعمتوں والی سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں کیا کہ نعمتیں ذکر کی، دیکھو سب سے پہلے اللہ نے اس سورت میں بتایا توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر میرے اور آپ کے پاس توحید اگر نعمت نہ ہوتی تو پتہ نہیں کس بت کے سامنے ہمارے سر جھکتے، اگر توحید کی نعمت نہ ہوتے پتہ نہیں کس گرجا گھر میں جا کے نعوذ باللہ اپنا ماتھا ٹیکتے۔ اللہ کی اس نعمت کی توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرو، اور یہ بات یاد رکھو جو بھی نعمت ملی ہے دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک، جیسا کہ کہا وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور یہ بات یاد رکھو جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں مگر اللہ کے پاس جو نعمتیں وہ ختم ہونے والی نہیں، جیسا کہا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، اور اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے جسم میں 360 جوڑ ہیں، یہ 360 جوڑوں کا شکریہ ادا کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کیا ہر ایک آدمی ایک دن میں صبح میں 360 روپے اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہے؟ اس لیے بتایا گیا چاش کی نماز پڑھو کم از کم 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک، یہ 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے 3 ارکان علماء نے بتائے۔ سب سے پہلے نعمت ملتے ہیں الحمدللہ بولو، کچھ بھی ملے اپنے بچوں میں جذبہ شکر پیدا کرو۔ آج کل دیکھتے بچوں کو بولتے کیا ابا اللہ دے رہا نہیں کچھ بھی، کئی دنوں سے کامش نہیں ہو رہا، دیکھو آپ کے جیب میں 10 روپے اللہ کا شکر ادا کرو۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے اوپر ایک وقت وہ بھی تھا میرے جیب میں 1 روپیہ رہتا تھا، اللہ اکبر۔ یہ عالم کی زندگی دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شکر کرنے والے عالم کو مطلع کہاں کہاں تک بھیجا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جیل میں ڈالا گیا تو کہا الحمدللہ، مصیبت آئی تو بولو الحمدللہ، نعمتیں آئی بولو الحمدللہ۔ کیوں؟ اس لیے وہ کہنے لگے میں باہر رہ کر وہ کام نہیں کر سکتا مگر میں جیل میں آیا ہوں تو وہ کام کروں گا ماشاءاللہ۔ ابن عبدالہادی رحمہ اللہ کہتے ہیں ابن تیمیہ نے جیل میں 80 مرتبہ قرآن ختم کیا، اللہ اکبر۔ یہ شاید ہم زندگی میں اب تک نہیں پڑھ سکے، اور جیل کی دیواروں میں پورا بھر کر لکھ دیا، پتہ نہیں کیا کیا تفسیر لکھی اس وقت میں ماشاءاللہ۔ لہذا بولنے کا مطلب یہ ہے شکر کرو، اور دیکھو پوری صورت اللہ نے شکر کے بارے میں کہہ کر آخری میں کہا دیکھو شکر کرنا چاہتے ہو تو ہمارے بندے ابراہیم کو دیکھو، دیکھو کیسے تھے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ بچوں کی نعمت پا کر کہا الحمدللہ الذی وہب لی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا اگرچہ درس لمبا ہو رہا ہے 5 منٹ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر گزار، ان کے بیٹے بھی شکر گزار، مگر ان کے گھر میں جو بہو آئی وہ ناشکری تھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے بہو سے بول کر آئے گا اشارے سے دہلیز بدل لو۔ حضرت اسماعیل کو اپنے باپ کا اشارہ سمجھ میں آ گیا، انہوں نے ناشکری بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کی، اس کے اندر ماشاءاللہ جذب شکر آیا۔ جب حضرت ابراہیم براق پر سوار ہو کر جب مکہ جا کر پوچھے بہو کیا ہے
ہے تمہارے پاس کھانے؟ بولے ہمارے پاس گوشت بھی ہے، پانی بھی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کے دلوں کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ لہٰذا یاد رکھیے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہیں، شادی سے پہلے شکر گزار بیوی اللہ سے پوچھیے، اور اپنے بیٹی کو بھی جو داماد لاتے اس کے اندر بھی شکر کا جذبہ ہونا، جس داماد کو آپ لاتے اس کے اندر بھی شکر کا جذبہ ہونا۔ دیکھو علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت عثمان کو دیکھو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار تھے۔ توحید بہت بڑی نعمت ہے، جانور، پانی، درخت، یہ شمس و قمر، مختلف رنگ۔ اب یہ رینبو آتا نا، دیکھتے نا آپ کتنے رنگ آتے ماشاءاللہ، دیکھو تھوڑی دیر میں آتا چلے آتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ مختلف رنگوں کا آنا بھی ہماری قدرت ہے۔ اللہ نے راستے بنائے، کیسے کیسے راستے بنائے، اللہ اکبر، جہاں تک انسان پہنچ نہیں سکتا تھا وہاں تک راستے بنائے۔ ذرا مکے سے مدینے کو دیکھ کر چلے جاؤ، پہاڑوں کو تراش کر کے کیسے راستے بنائے۔ اور ہندوستان میں اب یہ جو راستے ہیں نا، یہ ڈالنے والا کون معلوم ہے؟ مغلیہ سلطنت میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا شیر شاہ سوری۔ اس نے جو راستے بچھائے، سارے ہندوستان کے لوگ ان کا احسان ماننا ماشاءاللہ، جہاں جہاں تک لوگ جاتے تھے وہاں تک ماشاءاللہ راستے بنائے، اور اسی طریقے سے پہاڑ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں بتایا اس میں نیک لوگوں کا انجام موت کے وقت کیا ہوتا ہے، برے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہر نبی نے عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی۔ اللہ نے اس صورت میں بتایا کہ عذاب کیسے کیسے آتا ہے۔ اللہ نے اس صورت میں بتایا شہد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں فرمایا میری امت کی شفا شہد میں ہے۔ اب ہم لوگ شہد استعمال نہیں کرتے، وہ بولتے شہد استعمال تو پیٹ میں گرمی ہو جاتی۔ شہد کتنا استعمال کرنا، کیسے استعمال کرنا، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ طب نبوی بتاتے ہیں کبھی کبھی تو پیٹ میں درد ہوا تو بھی شہد پلا سکتے۔ یہ کوسابی کا واقعہ ہے لمبا، پلائے 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 وہ لوز موشن رکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلاؤ، اتنی جتنی مقدار 2 ml 4 ml اتنا ملانا، اتنا پلانے کے بعد ماشاءاللہ لوز موشن ماشاءاللہ اس صحابی کو رک گئے۔ لہٰذا ہم عورتوں سے یہاں کہنا چاہیں گے بچے کو سردی ہو گئے تو فوراً ٹانک نہیں پلانا، بچے کو شہد کے ذریعے علاج کراؤ، کالی مرچ اور نمک وغیرہ کے ذریعے شہد کے ذریعے علاج کراؤ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کان آنکھ دل دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نے بیویاں دیں، بیٹے پوتے، اللہ نے خادم دیے، پرندوں کا اڑنا سکھایا۔ جب آپ فلائٹ میں بیٹھتے نا یہ سمجھو یہ فلائٹ کیسے دیکھ کر بنایا گیا، پرندوں کو دیکھ کر بنایا گیا۔ اگر دنیا میں پرندے نہ ہوتے تو فلائٹ نہیں بناتے۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا میں جتنے ایجادات اختراعات ہیں ان کے پیچھے ہم سمجھتے یورپ ہے، امریکہ ہے، جرمن ہے، یاد رکھو ان تمام ایجادات و اختراعات کے دادا اگر کوئی تو مسلمان ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک راکٹ بنایا تھا، سب جانتے ہیں، لیکن ان تمام کو چھپا کر کے کیا کیا، پورے ہمارے قربانیوں کو لے جا کر کے یورپ میں انگریزی ترجمہ کر دیے، اور ہمارے بچوں کو بتاتے آرمسٹرانگ، آلڈرین، فلاں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ مسلمانوں نے صحیح خدمات کیا کیا کی ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جانوروں کے چمڑے، لباس مختلف کے، جرکن ہم جو پہنتے ہیں نا یہ بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا اور اللہ نے یہ بتایا دیکھو خوشگوار زندگی کیسے ہوتی ہے۔ ایک جھوپڑی میں حلال کمائی لے کر انسان دال کھانا کھاتا ہے وہ بہت اچھا ہے، حرام مال لے کے اپارٹمنٹ میں رہنا یہ خوشگوار زندگی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، خوشگوار زندگی میں تکلیف ضرور ہوگی، وہ تکلیف کے بعد زندگی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی ناشکری کے بارے میں کفار کی مثال دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی کفار مکہ پر۔ وہ بددعا کہے تو کیا ہوا، وہ ایسا قحط آیا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مکے کے لوگ چمڑے اور جانوروں کے چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا کی، ماشاءاللہ وہ قحط ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے اس میں یہی بتایا دیکھو حلال و حرام یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے حلال کیا بتایا، حرام کیا بتایا، اور یہی بتایا دیکھو یہ دعوت توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ خود مسلمان ہو جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ دعوت کا خزانہ جو ہمارے پاس ہے دوسروں تک پہنچانا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس غیر مسلم عورتیں کام کرنے آتی خادم، جب وہ مہینہ ہوتا تو ہم ان کو تنخواہ دینے جانتے، مگر اس کو نار جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ آپ جن کے پاس کام کرتے ان سے اخلاق کا دل جیتو اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ اس سے
پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ انشاءاللہ 15ویں پارے میں جو اہم مضامین ہیں وہ آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ 13ویں اور 14ویں پارے میں جو اہم مضامین آج ہم نے سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خصوصاً ابراہیم کا جذب شکر پیدا کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے سر کے تالوں سے پیر کے تلوے تک جو نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو رکھا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اپنے ظاہری باطنی دنیاوی ساری نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیویوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں جذب شکر پیدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔